اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن کہیں جب یہ حالات ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ جب سن کے صحابہ کی بات کو فار مسلمان ہوتے ہیں، جب سن کے صحابہ کی بات کو فار مسلمان ہوتے ہیں، پھر دونوں جگہ کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے اس وار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آج یہ پہلی طاق رات ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک بہت سارے حسنات و برکات کو لیے ہوئے ہے۔
ایک تہائی سے زیادہ بلکہ نصف سے زیادہ رخصت ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں منفرد عبادات، تراویح، روزہ، اعتکاف ہے، وہاں تاریخی اعتبار سے بھی رمضان مبارک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حق و باطل کا عظیم معرکہ جنگ بدر رونما ہوا۔ میرے آقا حضور پر نور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 مقدس صحابہ کے ہمراہ میدان بدر میں کفار کو شکست دی۔ اسی ماہ مبارک میں اسلام کا ایک تاریخی واقعہ جو فتح مکہ ہے وہ رونما ہوا، جس کے بعد سے مسلمانوں کو ایک عظیم قوت حاصل ہوئی اور حجاز مقدس میں ایک عظیم اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ تھا جس نے عالمی طور پر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو و درگزر کی وہ عظیم الشان مثال قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک کسی بھی فاتح میں ایسی مثال قائم کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ ماہ رمضان میں ہی فتح مکہ کے موقع پر حرم شریف کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت سرکار کی کیفیت کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو آج کوئی فاتح کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اپنی مفتوح قوم پر جس کو وہ فتح کرتا ہے وہاں پہ ظلم و جبر قائم کرتا ہے، قہر و غضب قائم کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے۔ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں، کہ سرکار اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں اس قدر جھک گئے تھے کہ سرکار کا سر انور جو تھا اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا تھا، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما کر ایک ایسی مثال قائم کی کہ مسلمان وہ ہے جو کسی دہشت گردی کا قائل نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ اور اسلام کے آغاز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور دلاسا دینے والی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وصال فرمایا۔ اسی ماہ مبارک میں سرکار کی چہیتی صاحبزادی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وصال فرمایا۔ اسی ماہ مبارک کی اسی تاریخ کو یعنی 21 تاریخ کو 21ویں شب کو حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ یہ رمضان بہت سارے تاریخی واقعات سے، بہت سارے حسنات و برکات سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اب ہم سے رخصت ہونے کی طرف جا رہا ہے، لہذا اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے نذرانے پیش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، اور آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے حفاظ، چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اپنے بندوں کے، رسول اللہ کے امتیوں کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کر دیا، اور رمضان المبارک میں حفاظ کرام تراویح میں سنا کر اس کو دہرا لیتے ہیں، اس طرح قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ یہ تراویح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں تلاوت قرآن پاک بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ گویا جب ہم تراویح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو پڑھنا اور پڑھانا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں سید وجاہت اشرف جیلانی۔
صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 دن رات ان کے اسم سے گرماؤ محفلیں دن رات ان کے اسم سے گرماؤ محفلیں یا رحمت للعالمین یا مصطفیٰ کہو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے پھر دل مبتلا فیض پانے لگا پھر مدینے کے دن یاد آنے لگے پھر دل مبتلا فیض پانے لگا پھر مدینے کے دن یاد آنے لگے دید و روح دل کھوئے کھوئے سے تھے دوری و ہجر میں روئے روئے سے تھے دید و روح دل کھوئے کھوئے سے تھے دوری و ہجر میں روئے روئے سے تھے جب وہاں کی بہاریں نظر آ گئی دید و روح دل مسکرانے لگے جب وہاں کی بہاریں نظر آ گئی دید و روح دل مسکرانے لگے وہ کھجوروں کے سائے وہ ٹھنڈی فضا
پرور فضا، وہ غجوروں کے سائے، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ سکون آفری روح پرور فضا، کاش بہزاد ہم کو ملے مستقل، زندگانی کی محنت ٹھکانے لگے، کاش بہزاد ہم کو ملے مستقل، زندگانی کی محنت ٹھکانے لگے، اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا، ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ اونچا ہو گیا، زیادہ۔ یہ تھے سید وجاہت اشرف جیلانی، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید وہ فصیح اور بلیغ کتاب ہے، جس ماحول میں یہ نازل ہوئی وہ ماحول عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کا تھا، جہاں پر زبان دانی پہ بڑا زور دیا جاتا تھا اور کلام کو فصاحت اور بلاغت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا۔ اس دور میں میرے آقا امی لقب رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ جو آیت کریمہ نازل ہوتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو لکھوا کر بیت اللہ شریف میں آویزہ کر دیتے ہیں، تاکہ عرب کے بڑے بڑے فصیح اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کلام کتنا فصیح اور بلیغ ہے۔ اس ماحول میں قرآن نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو منوایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی تلاوت فرماتے، آپ حضرات تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا۔ سرکار تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو بڑے بڑے دشمن اور کفار حضور کی پیاری اور مقدس آواز میں قرآن کو سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ دن بھر وہ حضور کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کی تکذیب کرتے تھے، اور جب یہ صبح کا سہانا وقت ہوتا، مقبولیت کا وقت ہوتا، میرے آقا تلاوت کلام پاک شروع کرتے تو ابو جہل و ابو لہب، عتبہ و شیبہ کاشانہ نبوت کی دیوار سے اپنے کان لگا کر سنتے تھے کہ کس طرح قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہم جب خوش الہان قاریوں سے قرآن سنتے ہیں تو ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ کتنا عظیم وقت تھا کہ عظیم الشان قرآن پاک میرے آقا کی زبان حق ترجمان سے نکلتا تھا، سرکار خود تلاوت کرتے تھے تو کتنا مزہ آتا ہوگا اس کی سماعت میں۔ آج ہم اسی قرآن پاک کے ختم کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سید مکرم اشرف جیلانی۔ حافظ ارشاد صاحب تشریف لائے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ درود شریف پڑھیں میرے ساتھ۔ صلی علی نبی کے نام، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد،
صلی علی نبینا صلی علی محمد چھیڑتا ہوں میں بھی اب چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں میں زمین بن جاؤں جب سے اس نے دیکھا ہے جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا معصیت مٹاتا ہے عاقبت بناتا ہے عاقبت بناتا ہے معصیت مٹاتا ہے عاقبت بناتا ہے عاقبت بناتا ہے راستہ ہے جنت کا راستہ ہے جنت کا راستہ مدینے کا راستہ ہے جنت کا راستہ مدینے کا کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پر اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پر آستان خواجہ پر ہے دیار خواجہ سے ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پر آستان خواجہ پر ہے دیار خواجہ سے ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا ہے دیار خواجہ سے رابطہ مدینے کا اور ہم جمال سے پوچھے کیا جمال طیبہ ہے کیا جمال طیبہ ہے جو گیا مدینے میں جو گیا مدینے میں ہو گیا
گیا مدینے کا جو گیا مدینے میں، ہو گیا مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ یہ تھے سید مکرم اشرف گیلانی جو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں سید ذوالقرنین اشرف گیلانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم شافی محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور محدث اعظم ہند کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام کو میں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر پڑھا تھا۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، لیے آغوش میں خلد بری معلوم ہوتی ہے، لیے آغوش میں خلد بری معلوم ہوتی ہے، تیرے جود و کرم کی ہر ادا میں یا رسول اللہ، تیرے جود و کرم کی ہر ادا میں یا رسول اللہ، ارے نمود شان رب العالمین معلوم ہوتی ہے، نمود شان رب العالمین معلوم ہوتی ہے، لیے آغوش میں خلد بری معلوم ہوتی ہے، سیاہ کاران امت کے لیے زلفیں سیاہ ان کی، سیاہ کاران امت
امت کے لیے زلفیں سیاہ ان کی سراسر رحمت للعالمین معلوم ہوتی ہے سیاہ کاران امت کے لیے زلفیں سیاہ ان کی سراسر رحمت للعالمین معلوم ہوتی ہے سراسر رحمت للعالمین معلوم ہوتی ہے گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا انہیں قدر شفیع المذنبین معلوم ہوتی ہے انہیں قدر شفیع المذنبین معلوم ہوتی ہے ہر غمق خواب ہی دیکھا کرے اپنی نبوت کا ہر غمق خواب ہی دیکھا کرے اپنی نبوت کا اسی میں شان ختم المرسلین معلوم ہوتی ہے اسی میں شان ختم المرسلین معلوم ہوتی ہے نگاہ یار کی تاثیر سید ایسی ہے انمٹ نگاہ یار کی تاثیر سید ایسی ہے انمٹ جہاں پر تھی کسک اب تک وہی معلوم ہوتی ہے جگہ پر تھی کسک اب تک وہی معلوم ہوتی ہے مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے لیے آغوش میں خلد برے معلوم ہوتی ہے لیے آغوش میں خلد برے معلوم ہوتی ہے ماشاءاللہ مدینہ طیبہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار سید القرنین اشرف پڑھ رہے تھے یقیناً یہ میرے آقا کا مقدس شہر ہے جہاں شہنشاہ کون و مکان کا دربار سجا ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سجا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس مقام کی بار بار بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے اب بارگاہ رسالت میں قبل اس کے کہ میں درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ اب بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت محبوب المشائخ سید محبوب اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ یہی کرنا پڑے گا
نام محمد صلی علی، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا، نام محمد۔ محفل نعت کی بات نہ پوچھو، شاہدنا خود آتے ہیں، جن پر نظر کرم ہو جائے ان کے دن پھر جاتے ہیں، جن پر نظر کرم ہو جائے ان کے دن پھر جاتے ہیں۔ نام محمد صلی علی، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا، نام محمد۔ آئے بطحا کے دلکش نظارے نظر، آئے بطحا کے دلکش نظارے نظر، اور تسکین ذوق نظر ہو گئی، آئے بطحا کے دلکش نظارے نظر، اور تسکین ذوق نظر ہو گئی، سبز گنبد کے جلووں کا پرتاؤ پڑا، سبز گنبد کے جلووں کا پرتاؤ پڑا، دیدہ دل میں جیسے سحر ہو گئی، سبز گنبد کے جلووں کا پرتاؤ پڑا، دیدہ دل میں جیسے سحر ہو گئی۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، نعت میرے لبوں پر ہے صلی علی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، نعت میرے لبوں پر ہے صلی علی، اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا، اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا، ان کی رحمت میرے حال پر ہو گئی، اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا، ان کی رحمت میرے حال پر ہو گئی۔ مقصد ابتدا حاصل انتہا، گوہر التجا کعبہ مدعا، مقصد ابتدا حاصل انتہا، گوہر التجا کعبہ مدعا، جن کے قدموں پہ ہے جباس آسماں، جن کے قدموں پہ ہے جباس آسماں، ان سے تکمیل خیر البشر ہو گئی، جن کے قدموں پہ ہے جباس آسماں، ان سے تکمیل خیر البشر ہو گئی۔ رب سلم علی ہادی دو جہاں، ناز جن و ملک فخر کون و مکان،
رب سلم علی ہادی دو جہاں ناز و جن و ملک فخر کون و مکان ان کے صدقے میں مانگی گئی جو دعا ان کے صدقے میں مانگی گئی جو دعا وہ دعا باخدا باثر ہو گئی ان کے صدقے میں مانگی گئی جو دعا وہ دعا باخدا باثر ہو گئی شافع روز محشر ہے جن کا لقب جن کا لطف و کرم ہے میرے حال پر شافع روز محشر ہے جن کا لقب جن کا لطف و کرم ہے میرے حال پر میری بخشش کا بن جائیں گے وہ سبب میری بخشش کا بن جائیں گے وہ سبب مجھ کو شعلہ بھی سے خبر ہو گئی میری بخشش کا بن جائیں گے وہ سبب مجھ کو شعلہ بھی سے خبر ہو گئی آئے بطحا کے دلکش نظارے نظر اور تسکین ذوق نظر ہو گئی ختم قرآن کی اس محفل میں قرآن مجید فرقان حمید اور صاحب قرآن کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی بات کو موضوع سخن بنانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت فخر المشائخ ڈاکٹر ابو المکرم شاہ سید محمد اشرف اشرفی الگیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا
सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल अपने दामन में बहुत सी रहमतें, बरकतें और सआदतें लेकर जमा है। ख़त्म कुरान करीम की महफिल है और 2 कलाम पाक आज मुकम्मल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ ताहिर इकबाल साहब ने इस मस्जिद में और हाफिज़ इब्राहिम साहब ने उधर महफिल खाने में कुरान करीम सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसान ही इन हज़रात ने बड़े खुलूस, मोहब्बत, मेहनत और कोशिश से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इनके पढ़ने को और हमारे सुनने को कबूल फरमाए। दूसरी बरकत ताक रातों में से पहली ताक रात, पहली शब कदर आज। तीसरी बरकत हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से निस्बत। और चौथी बरकत रमज़ानुल मुबारक, पूरा महीना ही रहमत, हर लम्हा रहमत, हर लम्हा बरकत। ये सारी रहमतें और बरकतें। और 5वीं बरकत के इस मकाम पर जहाँ पर अल्लाह के 2 वली आराम फरमा, गोया आप इस महफिल में सारी बरकतें लूटने के लिए यहाँ हाजिर हो गए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला का अजीम शान कलाम। कुरान ने कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम नाजिल करते इस कुरान को पहाड़ों पर तो तुम देखते कि इसकी हैबत और जलाल से रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह का करम है कि जिसकी हैबत और जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वही हैबत और जलाल वाला कलाम इंसान अपने सीने में महफूज कर लेता। महज अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हो रहा है क़ल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की आमद से कब्ल मुख्तलिफ अदवार में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन पर मुख्तलिफ किताबें और सहाइफ नाजिल हुए, तौरात, इंजील, ज़बूर। इसी तरह मुख्तलिफ सहीफ़े भी नाजिल होते रहे। लेकिन उन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए कोई मकाम मुतय्यन कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते और वहीं अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते। ऐसा नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में हो तो वहाँ पर तौरात नाजिल हो, या किसी और मकाम पर हो तो तौरात नाजिल हो। मूसा तौरात लेनी है तो कोहे तूर पर आना, तशरीफ़ ले जाते थे। बनी इसराइल अर्ज करते हैं मूसा जब आप कोहे तूर पर जाएं, हमारी ये गुजारिशात अल्लाह की बारगाह में पेश करते। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम वहाँ जाते और वो गुजारिशात पेश करते और वहाँ से जो पैगाम मिलता वो अपनी उम्मत बनी इसराइल को बता देते। लेकिन ये शान है मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुरान के नुज़ूल के लिए कोई मकाम मुतय्यन नहीं किया गया। ये नहीं कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरान लेना है तो बैतुल्लाह में आना है, तुम बैतुल्लाह में आओगे यहीं कुरान नाजिल होगा, या बैतुल मुक़द्दस में आओगे यहाँ कुरान नाजिल होगा, या मकाम इब्राहिम पर नाजिल होगा। नहीं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुरान लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। ए रसूल आप जहां होंगे हम वहीं कुरान नाजिल कर देंगे, जहां होंगे वहीं कुरान नाजिल कर देंगे। यही वजह है कि मेरे रसूल मक्के में है तो कुरान नाजिल हो रहा है, मदीने में है वहाँ कुरान नाजिल हो रहा है, गारे हिरा में वहाँ कुरान नाजिल हो रहा है, गारे सौर में वहाँ कुरान नाजिल हो रहा है, जबल रहमत पे कुरान नाजिल हो रहा है, सफ़र में है तब कुरान नाजिल हो रहा है, जंग में है तब कुरान नाजिल हो रहा है, हज़र में है तब कुरान नाजिल हो रहा है, यहाँ तक कि हुजरा आयशा में है वहाँ कुरान नाजिल हो।
اے نبی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، جہاں میرا محبوب جائے گا جبریل ان کے پیچھے جائے۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کچھ آیتیں مدنی ہیں، کچھ آیتیں مکی ہیں۔ پڑھتے ہیں نا قرآن، سب نہیں پڑھتے، شاید جب بھی سب نہیں بولے، نہیں پڑھتے نا۔ چل رمضان میں تو پڑھتے ہوگے کم سے کم، گردن ہلائی تو رمضان میں تو پڑھتے۔ مکی مدنی یہی ہے نا، آیت کے اوپر سورت کے اوپر لکھا مکیہ، کیا مطلب؟ مکے میں نازل ہوئی۔ مدنیہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مکی مدنی قرآن کیسے ہو گیا؟ قرآن کا کوئی وطن ہے جو جس وطن کا ہوتا ہے اسی کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا۔ کوئی مکے میں رہنے والا ہے تو مکی لگا دیا، مدینے میں رہنے والا ہے تو مدنی لگا دیا، یمن کا رہنے والا ہے تو یمنی لگا دیا، فارس کا رہنے والا ہے تو فارسی لگا دیا۔ حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، یہ سب کیا ہے؟ جس علاقے کے رہنے والے وہی اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پاکستانی، صحیح ہے نا؟ تو قرآن کا وطن کیا ہے؟ قرآن کہاں سے آیا اور قرآن کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ مکی مدنی کیوں ہو گیا؟ قرآن مکی ہے کیا قرآن مدنی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ یہ بتانا چاہتا ہے قرآن مکی مدنی نہیں ہے۔ قرآن کا تعلق صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا ہے، ایسا تعلق ہے، دونوں ایسے لازم و ملزوم ہے۔ اے نبی جب آپ مکی ہوں گے تو قرآن مکی ہو جائے گا، آپ مدنی ہوں گے تو قرآن مدنی ہو جائے گا۔ میرے رسول مکے میں ہیں، جتنی آیتیں نازل ہوئیں سب مکی ہو گئی، اور رسول مدینے میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں سب مدنی ہو گئی۔ تو قرآن مکی مدنی نہیں، قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق ایسا ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن۔ خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے۔ ایک خاموش قرآن، ایک بولتا قرآن، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو مکی مدنی اس طرح ہو گیا۔ اب دیکھیے، ایک آیت نازل ہوتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کو بلاتے، لکھو۔ صحابہ لکھتے، اس آیت کو لکھتے، کیوں؟ تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تحریر علم کو باقی رکھتی ہے، قلم علم کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے قلم کی قسم کھائی نا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس نوشتے کی جو لکھا گیا۔ کیوں؟ قلم علم کو باقی رکھتا ہے، قلم علم کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، قلم علم کی تشہیر کا ذریعہ ہے، قلم علم کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، قلم علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور سلسلہ شروع ہوا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو صحابہ لکھتے تھے انہیں کہتے کاتبان وحی۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے، آیتیں لکھوا لیتے، قرآن نازل ہوتا رہا، مکمل ہو گیا۔ اور جب مکمل ہو گیا، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ قرآن ایک جلد میں نہیں تھا، جیسا کہ آج ہم پڑھتے ہیں نا، ادھر سے اٹھایا اور فوراً کھول کے بیٹھ گئے، پڑھ لیا، کتنی آسانی۔ اس وقت ایسا نہیں ہے، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، پتوں پر قرآن کی آیتیں لکھی، اور قرآن کی آیتیں منتشر تھیں، بکھری ہوئی تھیں۔ اگرچہ قرآن کے حفاظ موجود تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب بتا دی، یہ آیت اس آیت کے بعد، یہ سورت اس سورت کے بعد، اور صحابہ نے اسی ترتیب سے قرآن کو جمع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی۔
اب صحابہ کو تشویش ہوئی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا، ظاہر جہاد تو جاری ہے، صحابہ جنگ میں شرکت کریں گے، جہاد کریں گے اور شہید بھی ہوں گے، اگر سلسلہ جاری رہا تو ایسا نہ ہو کہ حفاظ ختم ہو جائیں اور اللہ کا کلام معاذ اللہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسا کرو کہ اس کو جمع کر لو۔ تجویز پیش کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، فرمایا جو کام سرکار نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ فاروق اعظم اصرار کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس میرے رب نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا اور وہ راضی ہو گئے کہ واقعی قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ یہ جو آیتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے، لیکن جمع کیسے کریں؟ کوئی آیت کسی صحابی کے پاس، کوئی آیت کسی صحابی کے پاس۔ اعلان کیا جس صحابی کے پاس جو آیت ہو وہ لے کر مسجد نبوی میں آ جائے، لیکن احتیاط کیا کی کہ اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے جو گواہی دیں کہ یہ آیت جو پیش کر رہا ہے واقعی قرآن کریم کی آیت۔ دیکھو صحابہ کی احتیاط، دیکھو کس احتیاط کے ساتھ قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ لوگ آتے رہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ موجود۔ کوئی صحابی لے کر آتا یہ قرآن کی آیت ہے، گواہ لاؤ، کہا یہ 2 گواہ ہیں، انہوں نے گواہی دی واقعی قرآن کی آیت ہے، کہا شامل کر دو۔ قرآن جمع ہو رہا۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں۔ انہوں نے پابندی یہ لگائی تھی نا کہ جو صحابی آیت لے کر آئے اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائے، وہ گواہی دیں کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات تھی، لیکن کوئی گواہ نہیں تھا جو آ کر گواہی دے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، سرکار جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرا یہ صحابی آیت لے کر پہنچے گا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دی، 2 کے برابر قرار دے دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک اعرابی آ گیا گھوڑا لے کر، فرمایا کتنے کا ہے؟ بتایا اتنے کا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، قیمت طے ہو گئی، میں بھی جاتا ہوں اور تمہیں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ یہ فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا چلے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور گھوڑے کی قیمت معلوم کرنے لگے۔ عربی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لے رہے ہیں یا میں کسی اور کو بیچ دوں؟ فرمایا ابھی تو قیمت طے ہوئی ہے، تم سے سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی سودا نہیں ہوا بھائی، ابھی ہماری تمہاری بات ہوئی ہے اس قیمت پر، میں ابھی جا کر تمہیں پیسے لا کے دیتا ہوں، گھوڑا تم مجھے دے دینا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی سودا طے نہیں کی۔ اب دیکھو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی طرف اشارہ کرتے وہ فوراً گواہی دے دیتے، ظاہر سرکار کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے انکار کیا کہ کوئی سودا نہیں ہوا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ لیکن یہ صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اس قیمت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سودا طے کیا ہے۔ جب گواہی دی، سرکار نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے ہی نہیں۔ گواہی تو وہی دے گا نا جو موجود ہو، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب تم موجود ہی نہیں تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا میں آپ کی زبان سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ، آپ کی زبان سے سن کر، اور اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ گویا صحابی یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے کہا ہے۔ جب آپ کی زبان پر اتنے بڑے خدا کو مان رہے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے اس سے سودا طے کیا۔ میں گواہی دے رہا ہوں یقیناً آپ نے یہ سودا طے کیا ہوگا اور اس قیمت پر سودا طے ہوا ہو۔
صحابی کا ایمان دیکھو کتنا پختہ تھا، صرف رسول کی زبان سے سن کر بغیر دیکھے گواہی دے دی، اور جب بغیر دیکھے گواہی دی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، آج کے بعد یہ میرا صحابی جس معاملے میں گواہی دے دے اس کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس کی اکیلے کی گواہی، بھائی ایک آدمی کی گواہی ایک ہی مانی جائے گی نا، جب 2 آئیں گے تو گواہی 2 ہوگی، کہا نہیں، یہ جس معاملے میں گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے بعد والے دور کو دیکھ رہے تھے کہ جب میرے صحابہ قرآن کو جمع کریں گے اور شرط لگائی جائے گی جس کے پاس جو آیت ہو 2 گواہ بھی لے کر آئے، سورہ توبہ کی آیات اس کے پاس ہوں گی، اور جب گواہ نہیں ہوگا تو یہ آیت قرآن میں شامل نہیں ہوں گی، شامل نہیں ہوں گی تو قرآن نامکمل رہ جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام نامکمل رہ جائے، اسی لیے پہلے ہی ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیتے، ایک آدمی کی گواہی کو 2 کے برابر۔ اب سنو ہوا کیا، صحابہ آتے رہے، آیتیں پیش کرتے رہے، گواہ لاتے رہے۔ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، فاروق اعظم کھڑے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ کھڑے ہیں، حضرت خزیمہ پہنچتے ہیں، یہ آیتیں میرے پاس ہیں، فاروق اعظم نے پکارا خزیمہ تجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میرے آقا نے پہلے ہی تیری گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا، تجھے گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لاؤ ان آیتوں کو قرآن میں شامل کر دو، آیتیں قرآن میں شامل ہو گئیں، اللہ کا کلام مکمل ہو۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح صحابہ نے قرآن کو جمع کیا ہے، ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، طاق میں سے اٹھایا، جزدان میں سے نکالا اور لے کر بیٹھ گئے، پڑھ لیا نا آرام سے، کتنے آرام سے۔ ان کو دیکھو جنہوں نے پتھروں سے، چمڑوں سے، پتوں سے، کہاں کہاں سے آیتوں کو لا کر جس آیت کو جس کے بعد ہونا تھا اسی طرح سرکار کے ارشاد کے مطابق جمع کر دیا۔ آج قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا صحابہ کو ثواب ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ قرآن تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ فرمایا قرآن اور حرام ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر قرآن ہوگا تو حرام نکل جائے گا، اور اگر کسی طرح حرام داخل ہو گیا تو قرآن نکل جائے گا۔ فرمایا جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کل قیامت کے دن ان کے سر پر نورانی تاج ہوگا، جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن ہو۔ اہل محشر دیکھیں گے یہ کون ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کہا جائے گا نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ایک ایک آیت پڑھتا رہے گا، ایک ایک درجہ اوپر بلند ہوتا رہے گا، پورا قرآن جہاں تک مکمل ہوگا وہاں تک اس کے درجے بلند ہوں۔ کہا آہستہ آہستہ پڑھتا جا اور درجوں میں درجے بلند ہوتے رہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کی شان، الحمدللہ ایسا نہیں، ہر سال اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان خوش قسمت ہیں، ہم ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآن جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا آج بعینہ ہی اسی طرح ہمارے پاس موجود، اللہ کا کلام موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایسی عظیم و شان کتاب جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، عمل کرنا بدرجہ اولا عبادت۔ خالی آپ لے کر بیٹھ جائیں اس کو پڑھ رہے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی آپ کو مل رہی، ایسی عظیم و شان کتاب۔ اور اسی کتاب کو اگر رمضان المبارک میں پڑھا جائے تو اس میں اس کا درجہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اور زیادہ بلند ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام مقدس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان تمام حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے
بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سنایا، اور آپ تمام حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے تراویح میں قرآن کریم مکمل سنا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی، یہ ہمت دی کہ ہم اپنے گھروں سے چل کر یہاں پر آئے اور ہم نے کلام مقدس سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نہ صرف پڑھیں سمجھیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جامعہ طاہریہ اشرفیہ کے 3 بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی کے لیے نام دیکھنا حفظ کے ہیں 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ ان بچوں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ آگے تشریف لے آئیں۔ حافظ فیضان احمد غوری، حافظ غیور احمد غوری، حافظ امین گلدار صاحب کے بھائی، کیونکہ حافظ امین گلدار آئے نہیں تو ان کے بھائی آگے آ جائیں۔ اعتکاف میں بیٹھا وہ اعتکاف میں بیٹھے تو بولا نہیں بیٹھا، اچھا اچھا۔ اب میں حضرت علامہ حافظ ارشاد حسین اشرفی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کو کے سر پہ دستار بندی فرمائیں۔ حافظ فیضان احمد غوری۔ حافظ غیور احمد غوری۔ حافظ امین گلدار کیونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کسی اور مسجد میں، ان کے بھائی اویس ان کی سند دیں گے۔ حافظ طاہر اقبال صاحب کی خدمت میں جوڑا اور نذرانہ۔ حافظ محمد ابراہیم اشرفی، ان کی خدمت میں بھی جوڑا اور نذرانہ۔ حافظ طاہر اقبال صاحب کی سماعت کیے حافظ سید حسین اشرف جیلانی نے۔ حافظ ابراہیم صاحب کی سماعت کیے حافظ محمد اشرفی۔ درگاہ کے خدام ہماری مسجد کے مؤذن صاحب جناب حافظ ابراہیم صاحب۔
ان کے بعد کون؟ ثاقب، جنید اور گلدار درگاہ علی اشرفیہ کے خدام، یہ آ جائیں. کہاں ہیں ثاقب؟ کہاں ہیں وہ؟ گلدار وہ ہیں دیا صاحب ہیں ضیاء الرحمان. حافظ ضیاء صاحب اگر محفل میں موجود ہیں تو وہ آگے تشریف لائیں، جو درگاہ علی اشرفیہ کے مدرسے میں مدرس آئے نہیں. جنید اور ثاقب. پڑھ لو پڑھ لو. اگر سلام ہو تو ختم نہ ہو. جلدی رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اچھا مکرم پڑھے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أنباله عليا في الدرجات فاتما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا بالعلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاذبا في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الهداة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے الہ العالمین، مریدین معتقدین متوسلین نے 12 کلام پاک جو پڑھے، اس کے علاوہ 2 کلام پاک جو تراویح میں مکمل ہوئے، اور اس کے علاوہ جن حضرات نے اپنے اپنے طور پر کلام پاک مکمل کیے، اور اس وقت جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچے. یا اللہ امہات المومنین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما. تمام بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما. خصوصاً قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی اور اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی اور ہماری والدہ محترمہ کی روح کو اس کے ثواب سے مستفید فرما. یا اللہ ان کے قبور کو نور علی نور فرما. یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین، تراویح میں جو کلام پاک پڑھے گئے مولا، اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرما. اے الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دو. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین، حضرت مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. صاحبزادہ سید صابر اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ہمارے اہل سنت کے جید عالم دین علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ کافی عرصے سے علیر ہیں. تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. جناب سلیم عباس نقشبندی صحابی جن پر کچھ دنوں قبل قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرما. ان سب کی حفاظت فرما. تمام عوام اہل سنت کی عزت اور مال اور جان کی حفاظت فرما.
حافظ طاہر اقبال صاحب جنہوں نے ہماری اس مسجد میں کلام پاک سنایا ہے، ان کے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اے الہ العالمین، یہ کلام پاک جو پڑھا گیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے فیوز و برکات سے ان حفاظ صاحبان کو اور ہم تمام سننے والوں کو مستفید فرما۔ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر نازل فرما۔ اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک جس کا آخری اشراف شروع ہو چکا ہے، طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں اور پہلی طاق رات شب قدر آج ہے، مولا اس رات کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہمارے شہر کراچی میں امن و امان کو بحال فرما، مولا تخریب کاری کا خاتمہ فرما۔ اے الہ العالمین، جو لوگ یہ تخریب کاری کر رہے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ اے الہ العالمین، اس ملک میں رہنے والوں کی عزت اور مال اور جان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ان سب کے دلوں میں آپس میں خلوص اور محبت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح برما کے مسلمانوں پر وحشت اور بربریت طاری کر دی گئی ہے، بے گناہ مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی لاشوں کو بھی جلایا گیا، ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا، مولا اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان پر رحم فرما۔ جو لوگ بے گناہ شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی اس دنیا میں ہیں مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے عزت اور مال اور جان کی حفاظت فرما۔ مولا اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ مولا اس مملکت خداداد پاکستان کو قائم و دائم رکھ، مولا اس کے مٹانے والوں کو مٹا دے، مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے، مولا اس ملک میں بسنے والوں کے دلوں میں آپس میں خلوص اور محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے، یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے، یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے، یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔